نعرہ حیدری یا علی یا علی کنا در محمد و آل محمد باواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد. کھولا پھر ریکارڈنگ تھی نہیں ہوئی ہے. جگہ بہت ساری بچ گئی بیچ میں سب آگے آ جائیں گے تاکہ بچے جو آتے ہیں تاکہ وہ بیٹھ سکیں کہ در محمد و آل محمد صلوات برائے ظہور تاجیل امام زمانہ باواز بلندتر صلوات. علی اولاد علی بلندتر صلوات. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. علی کا نائب اور قائم و مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت پر. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت پر. کیوں؟ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت پر. انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. بلندتر صلوات. صلی اللہ محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماع ذات أبراج ولا ليل تاجا ولا بحر صاج ولا عرض ذات محاد ولا خلق ذو عصماد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلاة
لامحدود حمد و ثنا اس پروردگار عالم کی ذات بابرکت کے لیے کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کو ایسا حسین بنا دیا کہ ان کے جیسا اس کائنات پہ پھر ان جیسا دوبارہ بنایا نہیں گیا. موضوع کا عنوان امام حسن علیہ السلام کوشش کرتی ہوں کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اور چند گزارشات آپ کی خدمت میں رہ گئے, چند مجلسیں رہ گئے تو موضوع امام حسین رہے گا, لیکن چاہ رہی تھی کہ آج امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بھی تھوڑا سا عرض کیا جائے کہ مولا کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کی شان پر بلند تر صلوات. سامعین گرامی قدر, امام حسین علیہ السلام کے بچپن سے آشنائی ہوئی اور جب مولا علیہ السلام کی ولادت ہوئی, ولادت مجھے نہیں پڑھنی, اس سے متعلق ایک چیز آپ سن لیجئے کہ امام علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو بی بی نماز کے عالم میں تھی, ولادت بھی ہو گئی, آپ کی نماز بھی جاری رہی. یہ معجزہ تھا کہ آپ کا بیٹا پاک و پاکیزہ ہے, اس کی دلیل تھی ماں بھی سجدے میں رہی, بیٹا بھی سجدے میں رہا. ایک میاں بیوی کا مکالمہ ملتا ہے, روایتوں نے لکھا کہ دونوں اہل بیت کے در کے فقیر تھے. خاتون تھی وہ بھی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے در کی کنیز تھیں اور جو ان کے شوہر تھے وہ بھی در کے کنیز تھے, یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام کے نوکر تھے اور محبان میں شامل ہوتے تھے. تو انہوں نے ایک دوسرے پر فخرانہ مفاخرہ کرنا شروع کیا کہ میں افضل ہوں, میں افضل ہوں. دونوں کہہ رہے تھے کہ میں افضل ہوں, بیوی کہتی تھی میں افضل ہوں, شوہر کہتا تھا کہ میں افضل ہوں. کہ میں اس لیے افضل ہوں, خاتون کہتی تھی کہ میں نے بی بی کی چکی چلائی ہے, میں نے حسنین کا جھولا جھلایا ہے, میں حسنین کی دایا تک بھی ٹھہری ہوں, میں باحجاب ہوں, میں نے ان کے دہلیز پر جو ہے جتنی ملازمت کے انجام فرائض انجام دیے وہ کسی کو سعادت نصیب ہوئی نہیں ہے, تو میں افضل ہوں. تو کہتے ہیں کہ تم تو خاتون کی حیثیت سے باہر رہی نا, اب کہیں بھی جانا ہو, سفر پہ جانا ہو, ہجر پہ جانا ہو, ہجرت پہ جانا ہو, یہاں تک کہ جنگوں میں بھی جانا ہو, میں افضل ہوں کہ میں ان کے ساتھ ساتھ غلام کی حیثیت سے ان کے پیچھے پیچھے خدمت انجام دینے کے لیے چلا. دونوں مفاخرہ کر رہے تھے, زوجہ کہتی تھی میں افضل ہوں, میاں کہتے تھے میں افضل ہوں. باتیں ہوتی رہی مگر باتیں ختم نہیں ہوتی تھی. اب معلوم نہیں پڑتا تھا کہ دونوں کے فضائل ایسے تھے, کمالات ایسے تھے, اہل بیت کے در کے فقیروں کے کمالات ایسے ہوں کہ گنتے شمار نہ ہو سکے. کہ دن سے شام ہونے لگے, بحث ہوتی رہی, یہاں تک کہ کہا کہ یہ معاملہ اب ہم دونوں تو اس کو حل نہیں کر سکتے, کیا کیا جائے. کہا کہ مسجد نبوی چلو, سرکار ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا گیا کہ رسول گرامی کی خدمت میں جاتے ہیں اور اب رسول سے پوچھیں گے کہ ہم دونوں میں سے افضل کون ہے. اب جب رسول کی خدمت میں آئے تو رسول نے دیکھا, ان دونوں کی بات سنی, ان کی فضیلوں سے تو آشنا تھے, اور کہا کہ اگر تم یہ سننا چاہتے ہو کہ تم دونوں میں سے افضل کون ہے, تو رسول نے مسکرا کر اس خاتون کی طرف اشارہ کیا, کہا کہ یہ خاتون تم سے افضل ہے. اب وہ خاتون لینگ الفاظ میں چڑھاپے میں چلی گئی کہ میں تو کہہ ہی رہی تھی کہ میں افضل ہوں, اب تو رسول نے بھی یہ سند دے دی کہ میں افضل ہوں. اب وہ جو شوہر کہہ رہے تھے کہ میں بھی افضل ہوں, ایک مرتبہ کہا یا رسول خدا میری جو زوجہ ہے وہ کیسے؟ آپ نے کہا کہ فضیلت کی حامل رکھتی ہے, میں بھی تو آپ کے گھر کا ملازم رہا ہوں, نوکر رہا ہوں. کہا گیا صرف ایک دلیل کافی ہے تمہاری زوجہ کی فضیلت تم سے بڑھانے کے لیے, کیونکہ یہ حسن کی ولادت پر حسن کے دائے کا فریضہ انجام دے چکی ہے. حسن کی ولادت میں چونکہ یہ شامل تھی, اور اس دایا نے نور چشم رسالت کے پہلے نور کی زیارت جو کرنے والی خاتون تھی وہ یہ تھی. کہا تمہاری زوجہ تم سے افضل اس لیے ہے کیونکہ یہ حسن کی دایا قرار پائے تھے, تو اس لیے اب دایا کا مقام آگے ہو گیا. پھر ایک جملہ کہنے کے لیے بجا ہے کہ جو اہل بیت کی دایا کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ علی کے باپ کا کیا مقابلہ کریں گے. تو اہل بیت کے فضیل و کمالات ایسے ہو جائیں کہ ان کے گھر کے ملازمین کو بھی اللہ ایک مقام و مرتبہ دے دے, تو ان کی عظمتوں پر بلند تر صلوات پڑھیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। बस जल्दी जल्दी से फ़ज़ाइल के कुछ ज़ीनों को तय करना है। इमाम अलैहिस्सलाम का बचपन। अहले बैत के घराने में जब लफ्ज़ बचपन आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बचपन है, उनका बचपन भी आलिमाओं के बचपनों से अफजल और बढ़तर है। गो के उनका बचपन है लेकिन वो बचपने में भी आलिम की हैसियत रखते हैं, बचपने में भी हुज्जत की हैसियत रखते हैं। अब इमाम पहुंचे मस्जिद नबी में। अब मस्जिद पे मिंबर पर कोई बैठा हुआ था, नाम नहीं लिखा, कहा कोई बैठा हुआ था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सने मुबारक 7 या 8 बरस के हैं, लेकिन पहुंचे देखा मिंबर पर कोई बैठा हुआ है। एक मर्तबा उनकी क़बा से उनको खींचा और उनको कहा कि उठो, कि ये मेरे नाना की जगह है या ये मेरे बाबा की जगह है, तो तुमको किसने कहा है कि तुम यहाँ तशरीफ़ रखो। तो वो भी उठे और कहा कि अब उनको लगा कि बचपना है। अब कहा कि शायद क्योंकि ये बच्चे हैं ना तो इनको बुरा ये लगा होगा कि इनके नाना की जगह पर हम बैठ गए हैं, इसीलिए शायद उनको बुरा लगा। बच्चों को तो बुरा लग जाया करता है। अब कहा गया कि उठो, ये जगह तो मेरे नाना की है, या हाँ ये बात सच है कि ये जगह मेरे नाना की है। इस बात पर भी मुझे दुख है कि तुम मेरे नाना की जगह पर बैठे हो, और ये बात भी सच है कि इस बात पर भी दुख है कि तुम मेरे बाबा की जगह पर बैठे हो। मगर याद रखो गो के हमारा बचपना है, हमारा बचपना ना समझना, हम फ्यूचर मुस्तकबिल बता दिया करते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो ये मिंबर जिसका है उसी का रहेगा। अब बात से बात निकल जाती है, मिंबर पर इमाम अली अलैहिस्सलाम, क्योंकि आपसे मिंबर छीन लिया गया, कुछ लोगों ने गजब किया, आपसे मिंबर ले लिया गया। अब एक वक्त आया, कुछ लोग जब फंस जाया करते थे, दीन पर बात आती थी तो कहते थे कि अब क्योंकि दीन पर बात आई है तो अब हम मस्जिद मस्जिद मिंबर मिंबर हैदर 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 मस्जिद मस्जिद मिंबर मिंबर हैदर 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 खंडक खंडक खैबर खैबर हैदर 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 खंडक खंडक खैबर खैबर माशा हैदर 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 मिसम मिसम कंबर कंबर हैदर 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 मिसम मिसम कंबर कंबर हैदर 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 नारा हैदरी माशा अली 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 मदद हक है। इमाम मिंबर पर तशरीफ फरमा नहीं थे, कुछ गाजी बैठे हुए थे। जब इस्लाम पर बात आया जाती थी तो फिर कहते थे कि अब इसका जवाब नहीं है, तो क्या किया जाए। एक सवाल अर्ज कर दूं कि एक ईसाई आया और पूछने लगा कि मुझे सिर्फ इतने सवाल का जवाब दे दो, क्या एक अल्लाह अपने जैसे कई अल्लाह को बना सकता है? मुझे सवाल पेश नहीं करना, यहीं पर तमाम वक्त लग जाएगा। अब कहा गया कि बहुत से अल्लाह को बना सकता है, इसका जवाब दो। हमारे नस्लें पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? अब जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि हम तुझे इसलिए इसका जवाब नहीं दे सकते कि तूने सामने से आकर सवाल पूछ लिया, हमें 3 दिन का वक्त दे। 3 दिन का वक्त मांगा गया, उलमा इकराम को बुलाया गया। अब कहा गया कि ये सवाल तो इसका क्या जवाब है। अब जवाब देने से जब कासिर रहे तो अब कहा कि इससे ये कहो, जब ये तीसरे दिन जवाब लेने आएगा तो इससे कहना कि तुमने हमारे खुदा की तौहीन की है, तुमने तौहीन की है हमारे रब की, तुमने हमारे दीन को उलझाने की कोशिश की है। इसका जवाब यह है कि अब तुझे कत्ल किया जाएगा। अब जब उसने ये सुना, बहरहाल बात उलानी हो जाएगी। अब वो जा रहा था मायूस होकर के, जो करना चाहते हो करो, मुझे कत्ल कर दोगे, ये क़यामत तक के लिए ये सवाल बाकी रहेगा। अब मौला का चाहने वाला बैठा था, कहा गाज़िबों से क्या इल्म की बातें पूछता है? तुझे तौहीद सीखनी है तो आ तुझे उस दर की तरफ ले जाऊं कि जिसके दर पर सितारे टूट कर सजदा किया करते हैं, तुझे ऐसे दर के पास लेकर जाता। अब मौला के पास आया, कहा कि मेरा सवाल है। अब आने से पहले ही मौला ने बता दिया था कंबर किसको लाए हो, नाम भी बता दिया। अब कहा कि मुझे सवाल नहीं चाहिए, मुझे जवाब नहीं चाहिए, ये जो भी है ये सच्चा है। क्या अभी तो दरबार में तो वावेला मचा रखा था, जवाब चाहिए। अब जब मिल रहा है, कहा कि जब इसने बिना देखे मेरा नाम बता दिया, मेरी शख्सियत बता दी, तो ये जानता होगा कि उसका जवाब क्या है। बात उलानी हो जाएगी। अब जब सवाल जब फंस जाया करते थे तो कहा करते थे कि अब इससे अली बचा सकते हैं, क्योंकि दीन पर बात आ गई। अब अली मौला के पास जाते, अब अली मौला कहते हैं कि तुम्हें तो शौक था ना मिंबर पर बैठकर दीन फैलाने का, तो इससे बेहतर मौका क्या होगा, अब दीन फैलाओ। तो कहते थे कि क्योंकि अगर हमने जवाब दिया, अगर जवाब गलत होगा
تو اسلام پر بات آ جائے گی. جب اسلام پر بات آئے گی تو روزے محشر ہم رسول سے شکایت یہ کریں گے کہ ہم تک تو کوئی دی کا سوال پہنچا تھا, ہم علی کے پاس گئے, علی نے تو جواب دینے سے انکار کر دیا تھا, تو ہم تو گئے تھے تاکہ ہم رسول کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے اور ہم پر بات بھی نہیں آئے گی. تو علی مولا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر تم چاہتے ہو کہ تم حق کو حق کے پاس لوٹا دو تو حق اپنے مقام پر آ جائے گا. حق یعنی منبر, حق یعنی علی الماء الحق وحق مع علی, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. ایک مرتبہ مولا منبر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. اب بڑی خوبصورت روایت لگتی ہے, مجھے بہت غور سے سنیں گے. اب علی مولا جاتے جا رہے تھے, مسجد نبوی پہنچے, ایک مرتبہ رسول کے منبر پر پہنچے. روایتوں نے لکھا کہ جب بھی کوئی منبر پر بیٹھتا تھا جو مسند ہوتی تھی رسول کی, ایک زینہ نیچے ہو کر بیٹھا کرتے تھے. اب پہلے والے آئے, ایک زینہ چھوڑ کر, دوسرے والے آئے, دوسرا زینہ چھوڑ کر, تیسرے والے آئے, تیسرا زینہ چھوڑ کر, اب کوئی زینہ بچا ہی نہیں. اب تو بچی ہے صرف زمین. اب کیا علی مولا زمین پر بیٹھیں گے؟ اب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ اب علی کہاں بیٹھیں گے, اب علی کہاں بیٹھیں گے. علی مولا چلتے گئے, زمین پر پیر رکھا, ایک مرتبہ پہلے زینے پر پیر رکھا, ایک مرتبہ دوسرے زینے پر پیر رکھا, ایک مرتبہ تیسرے زینے پر پیر رکھا, ایک مرتبہ اسی مقام پر جا کر بیٹھے تھے جہاں رسول خدا بیٹھا کرتے تھے. اب لوگوں نے کونیوں سے ایک دوسرے کو ہلانا شروع کیا. یہ علی نے کیا کیا؟ ارے ہم نے رسول کا احترام کیا. اب بچی یہ تھی کہ اگر رسول کا احترام دیکھا جائے تو زمین پر بیٹھنا چاہیے تھا. اب علی مولا نے مجمع میں کھلبلی کو محسوس کیا, کہا کہ کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے. بھائی سوال تو بعد میں, تمہاری کیا الجھن ہے؟ اب مولا نے مسکرا کر فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, ارے پوچھو پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہا کہ اے علی مولا ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب بیٹھ رہے تھے تو رسول کی مسند کا احترام کرتے ہوئے ہم تو زینوں کو چھوڑ چھوڑ کر بیٹھ رہے تھے, آپ تو وہاں پر بیٹھ گئے جہاں رسول خود بیٹھا کرتے تھے. اب مولا نے منبر پر ہاتھ مارا, ایک مرتبہ کہا یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا اوقات رکھتا ہے؟ بھائی ہم تو دوش رسالت پر سوار ہو کر کسی کو توڑ دیا کرتے تھے. تو یہ جب علی مولا اپنی مسند پر واپس تشریف لے گئے, فرمایا حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے آج حق کو اس کے مقام پر واپس پلٹا دیا. اب جو قرآن کی آیت منبر سے سنا دے اس کو علی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں. علی مولا کے فضائل و کمالات بہت زیادہ. مجھے امام حسن اسلام تک آنا ہے. بیان کیا کہ بچپن کا عالم تھا, 8 برس کے تھے. مولا نے منبر پر کوئی بیٹھا, ان کے قبا سے پکڑ کے اٹھایا, کہا کہ اٹھو ہٹو, یہ جگہ میرے نانا کی ہے یا میرے بابا کی ہے. اب وہ ہٹے. انہوں نے کہا کہ شاید حسن کو برا لگا ہوگا, کہ بچے کو برا لگا ہوگا. کہا گیا کہ تم جانتے نہیں کہ ہم بچپنے کے عالم میں تمہارا مستقبل بتا دیا کرتے ہیں. روایت تمام ہوئی. اہل سنت کی کتابوں میں جو ایک روایت لکھی ہے, شیعوں میں نہیں لکھی لیکن اہل سنت کی کتابوں میں جو روایت لکھی آپ کی خدمت میں پیش کروں. بچپنے کا عالم تھا. امام حسین کے بچپنے سے سنا کہ امام بچپنے میں کھیلا کرتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ. امام حسن اسلام کے حوالے سے لکھا کہ امام بھی بچپنے کے عالم میں مدینے کی گلیوں میں کچھ ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. اب ان ساتھیوں میں خلیفہ دوم کا بیٹا عبداللہ ابن عمر بھی تھا. بچپنے کے عمر میں عمر کا صاحبزادہ بھی تھا. اب کھیلتے کھیلتے بحث ہو گئی کسی معاملے میں شدید بحث ہوئی. اب کہا گیا کہ میں حق پر ہوں. اب بچے میں تو اختلاف ہو جاتا ہے, میں حق پر ہوں, میں حق پر ہوں, میں حق پر ہوں. اب بے ادبی کرنے لگا امام کا. بچپنے کے عالم میں امام نے کہا, ایک مرتبہ شدت سے کہا کہ خبردار مجھ سے تمیز سے بات کر, او غلام زادے. جب مولا نے بچپنے میں کہہ دیا کہ غلام زادے تو تمیز سے بات کر, میں زہرا کا بیٹا ہوں. اب ان کو لگا برا, عبداللہ ابن عمر کو برا لگا. اب کہا کہ میں اپنے بابا سے شکایت کرتا ہوں. مولا حسن نے کہا کہ تو بھی غلام زادہ ہے, تیرا باپ بھی غلام ہے, جا ایک غلام دوسرے غلام کو شکایت کر دے تو کیا ہی بڑی بات ہے. کہا کہ حضور یہ کیا کہہ رہے ہو, آپ کو نہیں پتا میرا باپ خلیفہ وقت ہے. میں ابھی جاؤں گا اور میں جا کے کہوں گا کہ حسن نے مجھ کو تو غلام کہا
بابا آپ کو بھی حسن نے غلام کہہ دیا. میرے بابا آپ کو پتہ نہیں ہے خلیفہ وقت ہے. مولا نے مسکرا کر کہا ہوتا رہے تو خلیفہ ہوتا رہے بھائی، ہمارے در کا تو وہ غلام ہے. اب کہا میں اپنے بابا کو کہا کہ جا جس کو بتانا چاہتا ہے بتا دے، ہم ڈرتے نہیں، ہمیں علی کا بیٹا کہتے ہیں، مجھے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، جا جس کو بلا کے لانا چاہتا ہے بلا. میں نے جو جواب دیا ہے میں تب بھی وہی جواب دوں گا. وہ آگ بگولا ہو گیا. کہا کہ اب مرچیں لگا لگا کے پیش کروں گا، آج کے زمانے میں 2 کا 3 کر کے پیش کروں گا. اب وہ پہنچا، دروازے پہ دستک ہوئی. اب جب اس کا باپ آیا ویسے ہی چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں اس کا غصہ بڑا ہی کوئی مشہور تھا. اب کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ بابا ہوا یہ کہ میں حسن کے ساتھ کھیل رہا تھا، اب انہوں نے ایک بات پر ہماری بحث ہوئی، اب انہوں نے مجھے کہا کہ غلام زادے تو چپ کر جا. بات یہاں تک ہوتی تو کیا ہی بات تھی، انہوں نے آپ کو بھی غلام کہہ دیا. اب چلیے ہمارے ساتھ، آپ کوئی خلیفہ وقت کو غلام کیسے کہہ سکتا؟ جب انہوں نے سنا، خلیفہ دوم نے سنا، تو انہوں نے کہا کہ سچی بتا کہ سچ میں غلام کہا تھا؟ اب وہ کہہ رہے تھے کہ غصہ آنے والا ہے. آپ سچی میں غلام کہا تھا؟ اسے آپ لوگوں سے پوچھے غلام ہی کہا تھا. کہا مجھے تو کہا تھا، آپ کو بھی غلام کہہ دیا. کہا کہ سچ بتا کیا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کہا کہ بالکل بے شک کہا تھا. کہا سوچ لے تو بڑا جھوٹ بولتا ہے، یہ نہ ہو کہ تو باپ کو ذلیل کروا دے. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کہا بابا سچ کہہ رہا ہوں کہا تھا. کہا کہ ٹھیک ہے چلو حسن کے پاس. کہا جو مقصد کے لیے جا رہے تھے وہ پورا ہو جائے گا. ایک مرتبہ ہاتھ پکڑا، پہنچے در سیدہ، دستک ہوئی. ایک مرتبہ ننھے امام تشریف لا رہے تھے. اب کہا کہ آپ نے مجھے غلام کہا ہے؟ کہا کہ ہاں کہا ہے. مکر تو نہیں رہا؟ تو بھی غلام ہے، تیرا بیٹا غلام زادہ ہے. کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایسا کیجئے کہ لکھ کے دے دیجئے کہ میں غلام ہوں. کہا کہ کیا کیجئے گا؟ لکھوانے سے. کہا کہ آپ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، میں جب مر جاؤں گا نا تو میری قبر پہ اس تحریر کو رکھوں گا کہ میں آپ کے در کا غلام ہوں. یہ تحریر میں اپنی قبر میں لے جاؤں گا. ایک مرتبہ امام نے لکھ کے دیا، اس میں بھی حسن ہے. میں نے کہا اہل بیت کے بچے عاقل اس قدر ہیں کہ بیان کرنے سے زبانیں قاصر ہیں. اب لکھا امام نے تحریر میں کہ تو غلام ہے. اب نام تو تھا نہیں. اب جا رہے تھے. اب کہا گیا بابا آپ خلیفہ وقت تھے، مجھے لگا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو آپ بغولا ہو جاتے ہیں. مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی معاملہ گرم ہوگا. آپ نے تو کچھ کیا نہیں، آپ نے تو کوئی خلیفہ کا تر آزمایا ہی نہیں ہے. کہا بیٹے تجھے کیا پتا کہ میں نے اس کے بجائے جنت لے لی ہے، انہوں نے مجھے جنت دے دی ہے، مجھے کیا ہی فکر ہے. کہا گیا کہ اس تحریر کو آپ نے کہا کہ قبر میں رکھیں گے. کہا کہ جب پہلی رات قبر میں جاؤں گا، جب یہ تحریر ہوگی، جب فرشتے مجھ سے سوالات کرنے کے لیے آئیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ رک جاؤ، علی کے صاحبزادے نے مجھے غلام کہہ دیا. جب مجھے غلام کہا تو وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس اس کی دلیل ہے، تو میں یہ تحریر پیش کروں گا تو مجھے فشار قبر کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے صدقے سے. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. اب بیٹے نے کہا کہ آپ کو کیوں اس تحریر سے فائدہ ہو؟ بھائی تحریر تو ہماری وجہ سے ملی. ہم نہ کھیل رہے ہوتے، ہم نے نہ لڑائی کی ہوتی، ہم نے بات نہ بڑھائی ہوتی، ہم آپ کی طرف نہ چل کے آتے، آپ کو نہ لے کر جاتے تو تحریر تو ملتی نہیں تھی. تو یہ تو ہمارے حصے کی ہے. کہا گیا کہ نہیں یہ تحریر میرے حصے کی ہے. کہا کہ چوری کرنا مجھے خوب آتا ہے. کہا کہ اب تحریر میں کوئی نام تو ہے نہیں، تو اب یہ تو میرے حصے کی ہے. اب انہوں نے کہا کہ وہ جب چلے گئے تو انہوں نے، کیونکہ وہ تحریر چوری کر لی تھی، انہوں نے ایسی جگہ پر چھپایا کہ باپ کو نہ ملی، باپ دنیا سے رخصت ہو گیا. اب جب اس کی باری، اب نسل در نسل چوری کا سلسلہ چلتا جا رہا. بھائی میں کیوں کہوں کہ چھپانے کا سلسلہ چل رہا تھا، میں تو کہوں گی کہ چوری کا سلسلہ چل رہا تھا. ایک مرتبہ ایک با ایک جب نسل چلتی جا رہی تھی، اب وہ سلسلہ جاتا جا رہا تھا. اب جب انہی کے نسل میں سے کوئی اہل بیت کا چاہنے والا جب اس دنیا میں آیا، اب اس کو وہ تحریر ملی.
بھائی حسن ہو گیا امام کا اس عمر میں تحریر جس کے لیے رکھی، چراتے چراتے اسی کے پاس پہنچ گئی کہ جس کے لیے لکھی گئی تھی۔ بھائی ان کی نسل سے کوئی آیا کہ جن کے دل میں علی مولا کی ولایت کا نور تھا۔ اب کہا گیا کہ تو ہمارے در کا غلام ہے، مطلب یہ کہ مجھے کہا گیا ہے کہ تو ہمارے در کا غلام ہے، سوائے میرے خانوادے میں کسی کی علی کی ولایت کا نور نہیں ہے۔ تو انہی کا حق تھا، وہ تحریر انہی کے پاس پہنچی، پھر انہوں نے ہی چھپائی، پھر انہی کے مرنے کے وقت وہ تحریر ان کے کام آئی۔ صلوات پڑھیں گے محمد۔ اہل بیت کو خوب پتہ ہے کہ حق کو کب کس کے پاس خیر و عافیت کے ساتھ لوٹانا ہے۔ تو وہ تحریر جس کے لیے لکھی گئی تھی وہ اسی کے حق میں پہنچی، پھر انہوں نے استفادہ حاصل کیا۔ بچپنے کے عالم میں رسول کے ساتھ مسجد نبی امام حسن علیہ السلام موجود ہیں کہ اتنے میں، کیونکہ مدینہ چھوٹا سا شہر تھا، ہر کوئی ہر کسی کے بارے میں جانتا تھا، نام سے حسب نسب شجرے سے خوب جانتا تھا، مگر ہوا یہ کہ ایک کوئی حسین بزرگ ہستی تشریف لائیں مسجد نبی پر، رسول بیٹھے ہوئے تھے اور زانوؤں میں امام حسن علیہ السلام کو بٹھایا ہوا تھا۔ بھئی ایک مجلس میں عرض کر چکی ہوں کہ رسول خدا نے لوگوں کو بتلایا تھا کہ ان سے مودت رکھنی ہے، اس کے چشم و چراغ حسن بھی ہے، تو حسن مولا کو بھی ممبروں سے آشکار کیا کرتے تھے ان کے فضائل و کمالات۔ اب دیکھا گیا کہ ایک بزرگ ہستی آئی ہیں، لوگ ان کو جانتے نہیں تھے، نہ ہی پہچانتے تھے، نہ ہی ان کو کبھی دیکھا تھا، پہلی مرتبہ تشریف لائی ہیں، گو کہ لاتی رہتی تھی مگر لوگ آشنا نہ تھے کہ کون ہے۔ اب جب تشریف لائے تو معاملہ یہ ہوا کہ سلام ہوا، اب جیسے ہی تشریف لائے رسول ان کے احترام میں بلند ہوئے۔ جب ان کے احترام میں رسول بلند ہوئے تو پھر لوگ دیکھ رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے۔ اب کہا گیا کہ حضور مجھے کچھ سوالات کے جوابات چاہیے، مجھے کچھ سوالات کے جوابات چاہیے۔ کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو میرے بیٹے حسن سے سوالات کے جوابات لے لیجئے۔ اب جب سامنے کوئی آئے گا ہم جیسا بغیر معرفت والا، ہم کہیں رسول سے کہ امام کی کوئی معرفت اگر اس وقت نہ ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے آپ سے سوالات کرنے ہیں، اور آپ ہم سے کہتے ہیں کہ حسن سے مطلب بچے سے سوال کرو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو آپ سے جواب چاہیے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حسن سے سوال کرو، یہ تو چھوٹی سی عمر میں ہے نا، تو کیا کیجئے گا، ہمیں تو آپ سے۔ لیکن کوئی آنے والا بھی معرفت والا تھا، اہل بیت کا نوکر تھا، چاہنے والا تھا، ایک مرتبہ جب تشریف لایا کہا کہ ہو سکے تو میرے حسن سے سوالات کے جوابات لے لیجئے۔ کہا حضور جیسے آپ کہیں گے اسے پورا کرنے کے لیے مجھے جو کرنا پڑے کریں گے۔ ایک مرتبہ چھوٹے حسن مولا کو مسجد کے کونے میں لے گئے اور سوالات ہوئے، جوابات دیے گئے۔ تاریخ نے نہیں لکھا کہ سوالات کیا تھے اور جوابات کیا تھے، پھر تاریخ نے یہاں سے لکھا کہ ایک مرتبہ جب مسجد سے کسی کونے سے خیر و عافیت سے سوالات جوابات دے کر مطمئن ہو کر واپس لوٹ رہے تھے، اب اس چھوٹے سے امام کے زانو ہو کر بیٹھے اور اس چھوٹے سے امام کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ اب کہا گیا کہ رسول مجھے اجازت دیجئے میں جانا چاہتا ہوں۔ لوگ دیکھ رہے تھے، اب رسول نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں، کیا آپ میرے حسن کے سوالات کے جوابات سے مطمئن تو ہوئے ہیں؟ کہا خدا کی قسم رسول میں ویسے مطمئن ہوا کہ جیسے آپ کے جوابات سے مطمئن ہوتا، مجھے آپ کے نواسے نے ایسے جوابات دیجئے میں ویسا ہی مطمئن ہوں کہ جیسے آپ سے مطمئن ہو کر جاتا۔ اب وہ شخصیت زانو ادب طے کرتے ہوئے بوسہ دے کر اٹھی، ایک مرتبہ چلی گئی۔ اب لوگوں کے ذہن میں سوال تو تھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، کون تھے یہ بزرگ ہستی، کون ہے جن کے ادب میں کائنات کا رسول بلند ہو جاتا ہے؟ اب کہا گیا کہ یہ خضر نبی ہیں، یہ نبی خضر تھے، یہ جو تشریف لائے تھے۔ اب کہا گیا کہ یہ خضر تھے، ان کے کچھ سوالات تھے، انہوں نے کہا کہ وہ ویسے مطمئن ہو کر لوٹے کہ جیسے ان کو میں مطمئن ہو کر بھیجتا۔ پھر بات سے بات نکل جاتی ہے کہ جو حضرت خضر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد ہو،
भाई उन्होंने कश्ती में छेद किया, उनको ना समझ आया, किसी मजलिस में मुझसे सुन लीजिएगा, उन्होंने कश्ती में छेद किया, अब उनको समझ में ना आया, कहा गया कि इस पे भी एक बड़ी तफसील पोशीदा है। अब हुआ ये, जो रिवायत सुनाना चाहती हूँ, अब हुआ ये कि एक मर्तबा जब कश्ती में छेद किया, एक परिंदा उड़ता हुआ खुदा के इज़्न से कश्ती में आकर बैठा, जो छेद किया था, अब उसने अपनी नन्ही सी चोंच में से थोड़ा सा पानी पिया और उड़ता हुआ चला गया। क्या रसूल बयान कर रहे थे, ए अली तेरी फजीलत ये है। कहा कि कौन सी फजीलत है? कहा ए अली, खिज़र जो है ना वो मूसा का उस्ताद है। अब जब उन्होंने एक मंजर देखा कि कश्ती में छेद हुआ और जो पानी का कतरा परिंदा पी के उड़ गया, ए अली उस खिज़र में और तेरे इल्म में फर्क ये है भाई, जितना परिंदे के चोंच में आ गया वो इल्म खिज़र का इल्म है, और जितना समंदर में रह गया वो तेरा इल्म। तो अली मौला का इल्म, फिर बात क्यों ना की जाए उस वसी पर। कहा गया ए अली, फिर उस खिज़र नबी से अल्लाह ने कहा वही के तौर पर कि तेरा इल्म इतना है कि जितना परिंदे की चोंच में आया और जितना पानी बाकी बच गया है ना, वो आखिरी नबी के वसी अली इब्न अबी तालिब का इल्म होगा। तो फिर सलवात पढ़ेंगे मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ। गुलन में पिया घुमंदा कौसर पे पियंदा, गुलन में पिया घुमंदा कौसर पे पियंदा, सियन खे ॾिसी सुनियन जा मुला चप पे चटींदो। नारा हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। शिया हन्ना जन्नत के बागां च वधे हैं। आहा, शिया जन्नत के बागों में थे और मुल्ला शिया जेड़े हैं ना बागां दे जन्नत दे फल खाने वधे हैं। और होठ से दे रह गए, दे मत सन दे दो, आज थोड़ी सी दे दो, फिर जाम पिएंगे माशाल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा से बुलंद सलावत। सल्ली अला मुहम्मद। जरा लालू किरदे पहले लिखे अजल फरजम। बहुत अच्छी आसन तारीफ थी और आसन पढ़ा गया, इसमें क्या बात है। समझ नहीं आई, मैं क्या समझा। हाँ, बेहतरीन हो गया। चले, हमें थोड़ी बहुत नहीं आती, अब हमने सीख लिया कि क्या कहना चाह रहे थे। बुलंद तर सलवात पढ़ेंगे मौला अली। बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन उम्दा। इमाम अली अलैहिस्सलाम की अकीदत में मजलिसों में वही बोल सकता है कि जिसके लिए हुसैन ने कहा हो अब्बास जरा लिखो तो सही, ये शेर पढ़ेगा, ये नारा लगाएगा, ये जवाब देगा, ये मिंबर पर बैठकर जिक्र करेगा, ये मेरे हुसैन का और जिक्र सुनकर हसन का झूम उठेंगे। भाई हर बात में मजलिस में हुस्न है तो इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। सबकी तौफीक़ात खैर में इजाफे के लिए बुलंद तर सलावत। यहाँ वहाँ से किसी को इधर उधर से मिला, यहाँ वहाँ से किसी को इधर उधर से मिला, हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तारीफ हो रही है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आखिरी रिवायत पेश करूं कि इमाम का दस्तरखां बहुत मशहूर था और अब्दुल्ला नामी शख्स बहुत बीमार हुआ। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बहुत शदीद अलील थे। उनका मर्ज तबीबों को जब दिखाया गया तो उनको समझ में नहीं आता था कि इनको मर्ज है तो इनको मर्ज है क्या। अब उनकी हालत गैर से गैर होती चली जा रही थी, यहाँ तक कि शिफा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, यहाँ तक कि कोई दवा उन पर असर नहीं दिखाती थी। अब उनको किसी ने कहा, क्योंकि यूँ लग रहा था कि जिस तरीके से वो अलील हुए चले जा रहे हैं शायद उनको मौत आ घेरे। अब उनकी टांगों ने काम करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि अब उनको कोई सहारा देकर किसी मकाम से उठाकर किसी मकाम की तरफ ले जाया
جاتا تھا، ان کو سہارے کی ہر کام کے لیے وہ کسی کے محتاج ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے۔ طبیبوں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں، یہ لا علاج ہے۔ اب کسی نے کہا کہ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان سے بھائی مریضوں کو بھی شفا ہو جایا کرتی ہے، عبداللہ سے کہو کہ ایک مرتبہ مولا کے دسترخوان پر جا کر تو دیکھے، اگر مولا شفا نہ دے تو کہنا کہ وہ زہرا کے لال نہیں ہے کہ جو شفا نہیں بانٹتے۔ اب جب بتا دیا گیا، اب کچھ لوگوں نے سہارا دیا، اب ان کو اٹھایا اور لے کر آئے دسترخوان پر بٹھایا۔ اب وہ بیٹھ بھی نہیں پاتے تھے تو ان کو سہارا دیا گیا، بٹھایا گیا۔ امام نے دیکھا کہ کوئی بیمار ان کے دسترخوان سے شفا لینے کے لیے آیا ہے، امام خود اٹھے اور اس کے پاس پہنچے۔ امام نے کچھ کھانے پینے کا سامان ان کے پاس رکھا، امام کے ہاتھ اب ٹچ ہو گئے۔ بھائی اب معجزہ کیسے نہ ہوتا، اب امام بیٹھے دو زانو ہو کر، اب ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ایک مرتبہ مطمئن ہو کر کہا کہ اگر زہرا کے لال کا دسترخوان تجھے شفا نہ دے تو زہرا کا لال نہ کہنا، تو مجھے حسن مجتبیٰ نہ کہنا۔ اب کہا گیا کہ اس نے لقمے کو توڑ توڑ کر جب کھانا شروع کیا، کچھ علم ہو میں کہوں کہ پہلی غذا میں اب ان کو ایسا آفاقہ ہوا کہ جو لوگ سہارا دے رہے تھے، کہا کہ تجھے سہارا چاہیے تو کیا میں دے دو۔ بھائی جن کو سہارے کی ضرورت ہو، دسترخوان پر امام کے ہاتھوں کے لگے ہوئے سے جب کھایا گیا، جب سیر ہو گئے، جب بھوک بھی مٹ گئی، وہ جو لا علاج مرض تھا وہ کوئی مرض نہ تھا، یہاں تک کہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید اب زندہ نہ رہیں، تو مولا کے دسترخوان نے زندگی عطا کر دی تھی۔ بیمار ہو کر بیٹھے تھے مگر صحتیاب ہو کر اٹھے۔ تو جب بھی علماء کرام تاکید کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی بیماری ہو تو دسترخوان سے امام کے نظر و نیاز کو لے کر جایا کرو اور مریضوں کو کھلایا کرو، کیونکہ مریضوں کے لیے حسن مولا کے دسترخوان سے شفا رکھی ہے۔ پھر ہم نے علماء کرام سے یہ بھی سنا کیونکہ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان سے کیونکہ مریضوں کو شفا مل رہی تھی، اور یہ بات دور دور تک پھیلی گئی، اور لوگ آتے تھے صرف مدینہ اس نیت سے کہ حسن مولا کا دسترخوان نصیب ہو جائے اور حسن مولا کے دسترخوان سے فیضیاب ہو جائے، کچھ شفا ہمیں بھی مل جائے۔ بھائی ضروری تو نہیں ہے کہ مرض صرف وہی ہوتا ہے کہ وہ علیل ہو کے بستر پر پڑا جائے۔ بھائی ہمارے جو قلوب میں جو ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے، جو بغض و قدوت ہے، جو ناچاکیاں ہیں، جو محبت نہیں ہے، جو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتے، یا کسی کی کامیابی سے حسد اور جلن ہوتی ہے، یا کسی کی بچی امتحان میں ٹاپ کر جائے تو حسرت ہوتی ہے کہ ہماری بچی تو ہوئی نہیں، ان کی بچی تو ہو گئی، ان کو کیوں ایسی اچھی جاب دے دی گئی، یا ان کو اللہ نے شادی کے فوراً بعد اولاد سے نوازا، 3-4 برس بیت گئے، ہماری بچیوں کو تو ہوا نہیں ہے۔ تو نہیں، یہ جو اہل بیت کا در ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے محبتوں کا پیغام، نفرتوں کا پیغام نہیں سکھایا کرتا۔ اگر آپ کسی کی کامیابی دیکھیں، باخدا کہہ رہی ہوں، اگر آپ کسی کی کامیابی دیکھیں تو کہیں پروردگار اس کی کامیابی کو تو ضرب دیتا چلا جا، یعنی کہ اس کو بڑھاتا چلا جا۔ اگر میری دعا تجھے اس کے حق میں بہتر لگی ہو ہو سکے تو میری بچیوں کو بھی ایسی کامیابی دے۔ یقین کیجئے جب آپ ایسی دعا کرنے لگیں گے نا تو آپ کے زندگیوں میں پھر کوئی غم باقی نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد علیہ۔ ہمارے گاؤں سے اس مہینے 15 تاریخ کو چلم کرنے کے ہمارے گاؤں سے لوگ آئے تھے، اس نے مجھے بولا تھا ہم کو عبداللہ شاہ غازی پہ لے کے جاؤ، پھر سمندر پہ جانا ہے۔ میں چلو ٹھیک ہے، پہلے عبداللہ شاہ غازی پہ گئے تھے ہم لوگ، میں آہستہ آہستہ نوحہ پڑھا۔ صحیح۔ اس کے بعد میں نے کہا شمر پہ لعنت، شمر پہ لعنت، جواب نہیں دیا، خود میں نے کہا بے شمار بے شمار بے شمار۔ دوسرے کے گھر میں نے کہا جس نے بھی زینب خاتون کی چادر چھینی اس پہ لعنت، پھر کسی نے جواب نہیں دیا، میں نے کہا بے شمار۔ پھر میں نے کہا مجھے جذبے میں آ گئی، میں نے کہا جس نے غازی عباس کے بازو قلم کیے تھے اس پہ لعنت، کسی نے جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے، میں نے بولا تو بے شمار۔
मैंने कहा यजीद पे लाना, खानदान पे लाना। बेशुमार जो उसका मुजावर था ना, उसने कहा हट जाओ, तुम्हारे हाथ मेरे कपड़ों को नहीं लगे, ये पाक जगह है। अच्छा, उसको मैंने बोला तुम हट जाओ, ये पाक जगह है तो तुम हट जाओ, मैं दूसरा नुआ करूंगी। क्या बात है, माशाल्लाह। मेरी क्या बेटी बात? मुझे अभी बेटी अपने बोलते बोला अम्मा तू सबसे लड़ती हो, कभी पुलिस के हवाले कर दोगे, मैं पुलिस में पकड़ेगी, फिर मैं नारे नहीं करूंगी। अच्छा, क्या बात है, सलामत रहें आप। नारे रिसालत, नारे हैदरी, आखिरी का समझ क्या नहीं है। मेरे मोहतरम, मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या कहा। अब आंटी ने इतनी खूबसूरत बात छेड़ी, मेरे जहन में एक रिवायत आ गई, तो रिवायत पेश करूंगी, अब उसको आप सुनेंगे मुतमईन होकर। आंटी ने कहा कि वो जब अब्दुल्ला शाह गाजी अलैहिस्सलाम के मज़ार पर पहुंची तो उन्होंने वहां पर अहले बैत के दुश्मनों पर लानत की बौछार कर दी, मगर कोई इंतहा ना रही। एक शहीद का नाम गिनते गिनते आंटी ने लानतों का हुजूम कर दिया। वहां पर कोई एक बचा नहीं जो इनकी लानत से मलामत ना हुआ। फिर हुआ ये कि कोई शख्स था, उसी शख्स का वही का मुजाविर था। अब उन्होंने कहा कि आप हमसे दूर हो जाएं कि आपने कहा है कि शायद आप नापाक हैं, उन्होंने ऐसे कहा। यहाँ तक कि उनकी बेटी भी मौजूद थी और उन्होंने कहा कि आप हर तरफ से क्यों उलझ जाती हैं, आप हर बात पे क्यों उलझ जाती हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर मुझे सिपाही गिरफ्तार करके कैद करके भी लेकर चले जाएं तो मैं अली अली करना नहीं छोड़ूंगी, नारों का जवाब देना नहीं छोड़ूंगी। भाई मैं कहती हूँ आंटी आपने हक अदा कर दिया। उस वक्त में समय तमार बन गई कि जालिमों के नरगे में आपने अली अली का नाम बुलंद कर दिया। हौसला अफजाई के लिए बावाज़ी बुलंद कर सलावत। सुभान अल्लाह। लिख दो अली अली, दिल में लिख दो अली अली, दिल में लिख दो अली अली, दिल में लिख दो अली अली, अगर मैं मर जाऊं मेरे कब्र में लिख दो अली अली, अली अली, अली अली, हैदरी या अली, अपने खानदान घराने की सलवार। आबाद रहे मौला, कोई गम नहीं कुछ। मेरे मोहतरम अगर एक बात करूं अकीदतों की नज़र, अली वालों के दरमियान में अली अली कहना कोई कमाल नहीं है। क्या कहना है? अली वालों के जो दुश्मन हो उन्हीं के सामने अली अली कहकर भी समय तमार बनने की जो शीरी है वो कुछ लोगों को नसीब है। दार पर लटकाया गया, मुख्तसर दार पर लटका दिया गया था। एक मर्तबा तमाम मामलात हो गए। बचपन से पौधे को पानी दे रहे थे, अली मौला बयान किया करते थे तुझे इसी दरख्त पर तुझे हमारी मोहब्बत में सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अब जब सूली पर चढ़ा दिया गया तो हुआ ये कि आपने उस मकाम पर इतना अली अली किया, इतना अली अली किया, इतना अली अली किया कि हद कोई बाकी ना रही। अब अली से बुग़्ज़ रखने वाले कहा कि इसकी ज़बान काटो, तब भी खुश होकर कहा कि क्या मेरे मौला आपने बशारत जो दी थी कि हमारी मोहब्बत में तेरी ज़बान काटी जाएगी। भाई मैं ऐसे मौला का मानने वाला हूँ, भाई भगोड़ों को हम मानते नहीं है। हमारे वो मौला हमारे मुस्तकबिल का हाल बयान कर दिया करते हैं, हम तो उन्हीं के चाहने वाले हैं। भाई हमारी तो ख्वाहिश ये है, मेरी तो ख्वाहिश ये है, यकीन फरमाइएगा, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि कभी अली मौला की मोहब्बत में एक पत्थर कोई मुझको भी मार दे। भाई ये ज़बा काट दो, जिस्म जान काट दो, मिदहते मुर्तज़ाद की सजा दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना जालिमों फिर हवा में उड़ा दो मुझे। एक दो दिन नहीं सुए महशर तलक, जिस जगह जिस गली वो हवा जाएगी। एक आशिक़ अली का ये वादा रहा, या अली के सदाएंगे। बीच में तमार को जब कहा गया कि इसकी जबान को काट दिया जाए, अब जबान कट गई, दाएं पर उल्टे लटके हुए रसन बसता थे, लहू रस रहा था कि रसने की कोई इंतहा न रही। अब हुआ ये कि जबान कट गई, अब क्योंकि उल्टे लटके हुए थे, अब जबान का लहू भी माथों से गिरता हुआ जमीन पे जा रहा था। मतलब उस आलम में जब जबान कट गई
لام کب ادا ہوتا ہے؟ جب تالو زباں پر لگتی ہے، زباں پر جب لگے گی تو لفظ علی ادا ہوتا ہے، اگر زبان کٹ جائے تو صرف ای ادا ہوتا ہے۔ ای مطلب ایسے عاشق علی تھے، زبان تو کٹ گئی، اس عالم میں بھی ای 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 حیدر 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ مطلب عشق جنوں کی حد تک ایسا پہنچے کہ مرنے پر آ جائیں لوگ، یا کہوں میسم یا کہوں قمبر یا کہوں علی کے غلام، اب جب زبان بھی کٹ جائے تو تب بھی علی ادا نہیں ہوتا تھا۔ کہا کہ اگر نہیں ہوتا تو نہ ہو، بھائی جو ای ادا ہو رہا ہے یہ بھی علی 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 ہے۔ بھائی جو سن رہے ہیں کہ جن کو پکارا جا رہا ہے ان کے پاس یہ ای علی بن کے پہنچ رہا ہے، تو کوئی حد نہیں ہے علی کو پکارنے کے بلند تر۔ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لانا، بے شمار، قیامت تک لانا، بے شمار۔ مصطفی علی ابن ابی طالب آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ زبان کٹ گئی لیکن کلام جاری ہے۔ میرے محترم وقت تمام ہو گیا۔ بی بی زینب سلام علیہ بچپن کے عالم میں آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ نے مدعو فرمایا، 3 یا 5 برس کی عمر لکھی جاتی ہے۔ اب جب بیٹی کو بلایا، اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں بی بی کا خواب بھی بیان کرتی تھی، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے آخری روایت سننے کے میں مصائب کی طرف چلنے لگی ہوں۔ اب چھوٹی سی زینب کو اپنے پاس بلایا کہ فضا میری بیٹی کو بلا دو۔ اب جب بی بی زینب سلام علیہ تشریف لائیں، اب کہا گیا اے زینب آپ جانتی ہیں آپ کی ماں جب بھی سانس لیتی ہے تو ہر سانس لینے میں اسے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی پسلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، ہر سانس میں تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اب کہا گیا کہ زینب آپ کی ماں اٹھ کے چل نہیں سکتی، پہلو میں درد اٹھ جاتا ہے۔ زینب وہ حجرے میں دور کونے میں ایک صندوقچہ پڑا ہوا ہے، ہمیں وہ صندوقچہ لا دیجیے۔ جی اماں جان۔ چھوٹی سی شہزادی صندوقچہ لے کر آئی، اپنی ماں کے سامنے رکھا اور ماں کہہ رہی تھی کہ زینب اس میں جو چیز ہے نا آپ اس کو دیکھ کر تڑپ جائیں گی، اس میں آپ کے اجڑنے کی خبریں موجود ہیں، اگر برداشت کر سکیں اماں جان بیان کیجیے۔ فرمایا زینب اس صندوقچے کو کھولو اور دیکھو کہ اس میں کیا ہے۔ اب جب بی بی نے چھوٹی شہزادی نے جب صندوقچوں کو کھولا، اب دیکھا گیا کہ اس میں کچھ کفن موجود تھے، اس میں 5 کفن موجود تھے۔ اب بی بی نے کہا کہ زینب ایک ایک کفن اٹھا کر مجھے دکھاؤ، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ کن کن کے کفن ہیں، یہ جنت سے کفن آئے ہیں۔ اب کہا جب ایک اٹھا کر ماں کے ہاتھ پہ رکھا، کہا کہ زینب دل تھام کے سنو، ایک کفن آیا تھا میرے بابا کا جو میں نے دے دیا، اب یہ 4 کفن ہے۔ زینب یہ جو کفن تم نے مجھے اٹھا کر دیا ہے نا یہ میرے مرنے کی خبر رکھتا ہے۔ زینب آپ کی ماں کچھ لمحوں کی مہمان ہے، زینب آپ کی ماں اس دنیا سے جانے والی ہے، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں نا تو میرے والد سے کہیے گا کہ ماں نے کفن دیا تھا مجھے، زینب یہ میرا کفن اپنے بابا کو دے دیجیے گا کہ وہ مجھے کفن سے مزین فرمائیں گے اور مجھے میرے مقام کو چھوڑ کر رہیں گے۔ اب بیٹی سن رہی ہے، چھوٹی سی عمر میں بی بی زینب دیکھ رہی تھی کہ کفن کہا جاتا ہے اس چیز کو جو مرنے پر پہنایا جاتا ہے۔ نہ جانے قیامت اٹھ گئی ہوگی کہ چھوٹی بچی نے دوسرا کفن اٹھایا ماں کے ہاتھ میں دیا۔ ایک مرتبہ کہا کہ زینب دل تھام کے سنو، تمہارے بابا 19 رمضان کو ضرب چلے گی مسجد کوفہ میں جب علی نہ رہیں گے زینب، تو اس عالم میں یہ کفن اپنے بھیا حسن کو دینا کہ وہ آپ کے بابا کو کفن پہنا سکے۔ وہ آپ کے بابا کو جب کفن پہنا دے ان کو اپنی مرکز کی طرف لے چلے۔ اب کہا کہ زینب دوسرا کفن اٹھا کر دو، جب اٹھا کر بی بی نے دیا، اب بی بی نے کہا کہ زینب دل تھام کے سنو، یہ غموں کی پہاڑ نہیں ہے تو اور کیا ہے، 2 صدموں سے آپ کا کلیجہ تر ہوگا،
یہاں تک کہ آپ کا ماجایا حسن بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، حسن کو زہر دے دیا جائے گا۔ زینب یہ کفن بھیا حسین کو دینا کہ حسن بھیا کو کفن کر سکے۔ اب بی بی عاشقہ تھے حسین مولا کی، ایک مرتبہ جب چوتھا کفن اٹھایا تو دل نے یہ بات کی کہ یہ میرے بھیا حسین کا کفن ہوگا۔ اب جب اٹھا کر دے رہی تھی اماں جان یہ کفن لیجئے، اب شاید بی بی کہہ نہ دیتی، میں سمجھ گئی یہ میرے ماں جائے حسین کا کفن ہے۔ اب بی بی نے کہا کہ زینب دل تھام کے سنو، ارے یہ حسن کا دوسرا کفن ہے جو اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ اب بی بی تڑپ گئی، ماتم کر کے کہتی تھی اماں جان میرا بھیا حسین کا کیا قصور ہے؟ ارے جنت سے بھیا حسین کے تو 2 کفن آتا ہے، میرے بھیا حسین کا ایک بھی کفن نہیں آیا۔ اب کہا گیا کہ اے زینب تیرا ماں جایا بے گورا کفن کربلا میں پڑا ہوگا۔ اللہ نے حسن کے 2 کفن بھیجے ہیں، تیرے بھائی حسین کا کوئی کفن نہیں آیا۔ کیا کیا بیان کروں مصائب کا عالم۔ چھوٹی سی شہزادی مصیبتیں دیکھتی جا رہی تھی، اہل بیت چلتے جا رہے تھے۔ اب بات یہ ہوئی کہ حسن مولا کو کئی مرتبہ زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ جب مولا گھر سے باہر ہوتے تھے مولا پر خوب حملہ کیا گیا، یہاں تک کہ زہر دینے کی کوششیں کی گئی مگر زہر اثر نہ دکھاتا تھا۔ اب مولا کہتے ہیں اپنے ذاکر کو کہ ہمارے سب سے سخت ترین مصائب سنایا کرو۔ میں کہتی ہوں زہر دینا تو پھر مولا کو آسان لگتا ہو، جس نے بچپنے کے عالم میں دیکھا ہو کہ لوگ لکڑیاں جمع کر رہے تھے میری ماں کے در کو جلانے کے لیے۔ مولا حسن نے کمسنی میں دیکھا کہ میری ماں کو مولا حسن دیکھ رہے تھے، ایک در کو جلا دیا گیا۔ ارے جس در پر رسول سلام کرتے ہوئے داخل ہوا کرتے تھے، ارے حسن مولا نے دیکھا لوگوں نے بی بی کو ستانا شروع کیا، دروازے پہ آگ اٹھ رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ علی کو باہر نکالو، ارے ننھے امام دیکھ رہے تھے ماں باپ سے تو بچوں کی محبت منفرد ہوا کرتے ہیں۔ اب مولا نے کیسے دیکھا ہوگا؟ امام حسن مولا نے دیکھا، ارے کچھ ہٹے کٹے لوگوں نے دروازے کو ماں کے اوپر گرا دیا۔ ارے حسن مولا دیکھ رہے تھے ماں در و دیوار کے درمیان پھنس گئی، ارے لوگوں نے گزرنا شروع کیا۔ ارے حسن مصطفیٰ کی ماں نے تڑپنا شروع کیا، ارے میک سے کم پیوست ہو گئی، لہو جاری ہو گیا، پیسہ ہی نہیں تھے، ارے پیسہ میرا ماں سے شہید ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام بیان کرتے ہیں، ارے حسین نے تو وہ کچھ دیکھا ہی نہیں، ارے جو میں نے دیکھا تھا، ارے میں نے اپنی ماں کو زخمی دیکھا، ارے حسین نے تو نہ دیکھا تھا نا، ارے میں نے اس عالم میں اپنی ماں کو دیکھا، ارے میری ماں کے تماشا لگا دیا گیا۔ رو کر پکاری بی بی علی آؤ سامنے، رو کر پکاری بی بی علی آؤ سامنے، ارے ظالم نے مجھے بڑا مارا ہے بیٹوں کے سامنے، ارے میرے جانے کے بعد میرے حسن کو خوب پیار دیجیے گا، ارے حسن نے مجھے اس درد و کرب کے عالم میں دیکھا، ارے میرا بچہ بھول نہیں سکتا۔ وصیت کر رہی تھی علی مولا سے کہ میرے حسن کو میرے جانے کے بعد خوب پیار دیجیے گا کہ حسن بھول جائے۔ حسن مولا کے مصائب اتنے طولانی ہیں، مولا کہتے میرے سب سے سخت مصائب یہی ہے کہ میرے سامنے میری ماں کو ستایا گیا، جلتا در گرایا گیا۔ اب بات کو میں آگے مزید بڑھاؤں، مولا کو کئی مرتبہ زہر دینے کی کوشش کی گئی، اب جب منصوبہ بندی سے ناکامی مقدر میں لکھ دی گئی تو اب انہی کی زوجہ کو، امام کی زوجہ کو کہا گیا، ایک زہر لے کے دیا گیا اور کہا گیا کہ 1,00,000 دینار کی رقم تجھے دیں گے، درہم کی رقم تجھے دیں گے، کرنا یہ ہے کہ تو نے حسن کو زہر دینا ہے۔ اب اس ظالمہ نے بھی زہر دینے کے انتہا نہ رکھی، کئی مرتبہ مولا کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، اعجاز امامت سے مولا کو خدا بچا لیا کرتے تھے۔ اب مولا جب سو رہے تھے، اب مولا کے پاس جو خوزہ رکھا ہوا تھا، خوزے میں زہر کی بوتل کو پورا کا پورا حل کر دیا گیا۔ اب مولا اٹھے، پانی کے اضطراب میں مولا اٹھے، خوزے کو اٹھایا، ایک مرتبہ پیالے کو دیکھا زہر سے بجھا ہوا تھا، ایک مرتبہ مولا
मौला ने आखिरी प्यास को बुझा लिया, एक मर्तबा पानी पिया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे ज़ैनब के भाई को जहर दे दिया। अब जहर के इस्तिराब के आलम में मौला का जिगर कटना शुरू हुआ। एक मर्तबा गिरते पड़ते अपने बिस्तर पर जा बैठे। एक मर्तबा लहीना आकर कहती है, मलूना आकर कहती है कि वो रो रही थी। मौला ने कहा रोते क्यों है, जो करना चाहती थी वो तो कर लिया। कहा कि अभी कुछ देर बाद आपकी शहादत की खबर आपकी बहनों को पहुंचेगी। अरे आपकी बहनें रोने के लिए आएंगे, जब वो पूछेंगे कि ये किसने किया, आप मेरी तरफ इशारा करेंगे, कहेंगे इसने किया। अरे मुझे आपकी बहन ज़ैनब से बड़ी हयात है, मैं देख नहीं पाऊंगी। अरे करीम ज़हरा के बेटे ने कहा पीछे के दरवाजे से फरार हो जा। हाय हसन मौला, अरे करीमाना शाम के हामिल थे ऐसी हाथ रख दे। अरे मौला जिसने जहर दिया वो शर्मिंदा ना। अरे आपने पीछे के दरवाजे से उसको फरार कर दिया, करोड़ों सलाम मौला। बाबे बयान नहीं है। अब मौला तड़प रहे थे, खबर पहुंची, अहले बैत को मौसूल हुई। सबसे पहले मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए आए। देखा कि मौला अपने बिस्तर पर तड़प रहे थे कि जैसे मछली पानी में तड़पा करते थे। एक मरतबा सहारा दिया गया। मौला ने कहा मेरे क्योंकि उनके भी इमाम थे ना, कहा गया अरे मेरा इमाम इस दुनिया से जा रहा है। भैया ये किसने किया? कहा जिसने किया वो चले गए। हुसैन मुझे सहारा दो, अरे मुझसे बैठा नहीं जाता, अभी मेरे बहने आते आगे। अब मौला को जब बिठाया गया, मौला का जिगर कट रहा था। इतने में मौला को कयाना शुरू हुई। अब कयाना शुरू हुई, कहा गया दस्त ला दो, हुसैन जिगर कट रहा है। अब दस्त लाया गया। मौला ने खो के कह के एक मर्तबा टुकड़े दे के गए, जिगर गए। अब हुसैन मौला देख रहे थे, मौला सालों का तार हो रहे थे। अब कहा गया कि हुसैन आप ना रोइएगा, जरा इस जल्दी से तश्त को छुपा दीजिए। अब मेरे मौला हुसैन ने कहा कि ए भैया तश्त को क्यों छुपा दो? कहा गया कि अरे हमारी बहन मसाइबुल काबा है। अरे अभी अहले बैत के गमों को ना बोले थे, अभी हमसे रुखसत ज़ैनब से देखे ना जाएंगे, ज़ैनब से रुखसत ना देखे जाएंगे। हुसैन हमारे जिगर के टुकड़ों को ज़ैनब कैसे दे? कहा कि इस तश्त को छुपा दो। चंद जुमले रह गए। कहा गया कि तश्त को छुपा दिया जाए, छुपा दिया गया। मैं कहूँ कि मौला अरे तश्त को ना छुपाइए, अरे आपकी बहन को देखने दीजिए। अरे वो मसाइबुल काबा है जहाँ इतने गमों का बर्दाश्त किया। अरे टुकड़ों को देखना आसान है, अरे हुसैन को तो बीबी ने अरे उस आलम में देखा बेगौरों कफन से, अरे लाशों बेगौरों को दौड़ा दिया गया। अरे ज़हरा का बेटा टुकड़े टुकड़े हो गया। ताबी बयान नहीं है। अब जब बीबी आई गई, अब तेजी से आई गई, अब भाई के गलों की रोकर रोना शुरू किया। कहा गया कि भैया ये किसने मुझे आपकी मोहब्बत से महरूम कर दिया? अरे बड़ा भाई तो बाप की जगह पे आता है ना। अरे बीबी के बाबा इस दुनिया से जा रहे थे। यकीन फरमाइए बढ़ा नहीं जा रहा। अब जब बातें होने लगी, अब मौला ने देखना शुरू किया, बहनें रो रही, सब रो रही थी। यहाँ तक के बहन ज़ैनब के सर पे हाथ रखा, बहन को चुप करवाया। अब क्या गुर्बत का आलम होगा, इमाम से सब रुखसत कर रहे थे। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम भी रो रहे थे कि बीबी ज़ैनब रो रही है। जब बहन रोने लगी, अब मौला हुसैन ने ज़ैनब को देखा, मौला ने बेसाख्ता गिरिया करना शुरू किया। जब मौला ने गिरिया किया, मौला हसन कहते हैं ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्लाह, हुसैन सब मुझ पर गिरिया करे। अरे आप मुझ पर गिरिया ना कीजिएगा। हुसैन जैसे मुसीबत का दिन आपका है, अरे वैसे तो मुसीबत का दिन किसी का है नहीं। उस आलम में इमाम ने एक तहरीर लिखी और तहरीर को अपने बच्चे के बाजों पर बांध दिया। अब कहा कि जब मुसीबत का आलम हो तो चलेगा। चंद जुमले रह गए, मुझसे पढ़ने की किताब नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा, जितना पढ़ सकते थे मैंने पढ़ा। अब हुआ ये कि मौला की शहादत हो गई। अब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने गुस्ल और कफन के लिए एहतमाम करना शुरू किया। अब जब वारिसीन मौजूद और हक बनता था, इमाम हुसैन मौजूद थे, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम मौजूद थे।
اب لے کر عزت و شان سے تابوت چلا، سفید کفن تابوت چلا، اب ایک مقام پر ٹھہرا گیا، کچھ لوگوں نے لڑائی کرنا شروع کی، کہا کہ ہم دفن نہیں ہونے دیتے، وہ بحث و مباحثہ ہونا شروع ہو گیا۔ مولا حسین علیہ السلام سمجھاتے رہے تھے، ارے میرے بھائی کی وصیت یا آخری خواہش تھی کہ نانا کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، اب دفن ہونے کی اجازت نہ ملی، رسول کی زوجہ خچر پہ سوار تھی، آگے بڑھی، کہا کہ میں دفن نہیں ہونے دیتی، تم میری اجازت کے بغیر میرے حجرے میں داخل ہونا چاہتے ہو۔ اب حکم دیا گیا، تیروں کی بارش کر دو اگر یہ واپس نہیں جاتے، تیروں کی بارش کر دو اگر یہ واپس نہیں جاتے۔ اب مولا عباس علیہ السلام طرف دیکھا، آقا اجازت دیجیے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ اب کہا گیا کہ رک جائیے عباس، یہ میرے نانا کا شہر ہے۔ اب مولا تھم گئے، ہائے غربت ہے مولا عباس کافی ہے، ارے مدینہ میں حسن حسین کا دفاع کرنا چاہتے تھے، روک لیا گیا، ارے کربلا میں حسین پر جان قربان کرنا چاہتے تھے، شمشیر چلانا چاہتے تھے، مولا حسین نے روک لیا، حسرت عباس دل میں۔ مولا کی حسرت دل میں رہ گئی۔ اب جنازہ تیروں پر معلق ہو گیا، 70 تیر مولا کے جسد مبارک میں تھے، اتنے میں عزت و شان سے جنازہ چلا۔ اب جب گھر واپس لوٹا، بہن زینب نے دیکھا، ارے بہن نے تو سفید غسل کروایا تھا اور کفن دیا تھا، اب واپس آیا، ارے سرخ ہو چکا تھا۔ بہن کیا کرتی، ایک مرتبہ لاشے کو رکھا گیا جو تھک کے چور تھی، ارے حسن کا غم جس کے کلیجے میں تازہ تھا، آخری جملے پڑھنے لگے ہوں، جتنا گریہ کر سکتے ہیں کریں گے۔ اب بی بی نے ایک ایک تیر کو نکالنا شروع کیا، ایک ایک تیر کو نکالتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، کہتے تھے عباس ذرا ان لوگوں سے پوچھو آخر میرے بھیا کی غلطی کیا تھی؟ علماء کہتے ہیں شاید مولا نے کہا ارے ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کے بابا کا نام علی اور ماں کا نام فاطمہ ہے۔ اب جب بی بی تابوت سے تیر نکال رہے تھے، آخری جملے پڑھو، اے شہزادے آپ نے حسن مولا کے جنازے سے تو تیروں کو نکال لیا، اے بی بی آپ حسن سے پیار کرتی تھی، پیار کا ثبوت دے دیا، ارے کربلا میں حسین کے لاش تیروں پر معلق تھا، اے بی بی آپ نے تیروں کو کیوں نہ نکالا؟ ارے حسین کی بہن کہیں گے ارے میں حسین کے عاشق ہوں، اگر میں چاہتی تیروں کو نکال لیتی، مگر میں کیا کروں، وہ بہن کیا کرے؟ ارے جس کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھ دیا جائے، ارے میں حسین سے شرمندہ تھی، میں نے کہا ماں جایا اگر میرے ہاتھ سلامت آتے، ارے میں ویسے ہی فریضہ انجام دیتی، بھیا کے حسن کے جنازے سے تیر نکالے، آپ کے بھی جنازے سے تیر۔ اللہ لعنت علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے، اہل بیت الاسلام کی عزت و شان کا تجھے واسطہ ہے، امام حسین مظلوم کربلا کے مصائب و فضائل کا، بانیان مجلس کی جو ہاتھ ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو کوئی خواہش ہو اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو کچھ پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ سمجھ رہے ہیں اسے سیکھنے کی ذاتی سے توفیق عنایت فرما۔ اے پروردگار بس زہرا کے بیٹے دوسرے بیٹے اس دنیا سے جا رہے ہیں، حسین مولا کو 10 محرم کو مارا گیا تو فرش بچھی ہوئی تھی، بی بی زینب کے کلیجے میں حسن مولا کے جانے کا غم تازہ ہو گیا۔ بانیان مجلس کی خواہش تھی کہ ان کے بیٹوں کے حوالے سے بھی دعا کیا جائے۔ ایک چھوٹی سی روایت سنیں گے، میں نے مطالعہ کیا تھا، اس میں تھا کہ جب دوسری مرتبہ غسل و کفن کا معاملہ ہوا، سنیں گے، ایک چھوٹا بچہ آیا اور باپ کے جنازے سے لپٹ گیا، قاسم نام تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے بانیان مجلس کی بیٹوں کی دعاؤں کو ذہنوں میں رکھیں گے۔ اب ایک مرتبہ جب بیٹا لپٹ گیا، امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، چھوٹے سے قاسم کے سر پہ ہاتھ رکھا، پیار کیا، بچے کے باپ کے جنازے سے ایک مرتبہ دور کیا،
چھوٹے بچوں کو جدا ایسے کیا جاتا ہے نا. میں کہوں مظلوم کربلا آپ نے قاسم کو تو بڑے پیار سے جدا کیا. ارے روزے عاشورا آپ کی سکینہ آپ کے جنازے سے لپٹے ہوئے تھے. ارے شمرا کے بڑا بالا سے بکرا گھسیٹنا شروع کیا, کانوں سے بالیاں بنا چا گیا. ارے جی بھر کہتے آپ کی یتیمہ کو تماچا سے ڈالا بسر. پروردگار عالم بانی مجلس کے تمام بیٹوں کا نیک اور اچھا نصیب فرما, ان کے نصیبوں کو کھول دے تجھے واسطہ ہے. یا اللہ پاک بانی مجلس کی ساس اور والد کو صحت و عافیت کے ساتھ طولانی عمر عطا فرما, ان کے تمام مشکلات کو حل فرما, ان کا سایہ اپنے بچوں پر سدا قائم و دائم رکھ. یا اللہ بانی مجلس کو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سدا آباد و شاد فرما, ان کے شوہر کے روزگار میں برکت و وسعت عنایت فرما, ان کو پردیس میں اپنے حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ بانی مجلس کے تینوں بیٹوں کو صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرما, ان کو ہر مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما, دینی اور دنیاوی تعلیم میں کامیابی عطا فرما, ان کے اچھے اور نیک نصیب فرما, ان کے جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دے الہی آمین. یا اللہ پاک شہزادہ علی اصغر اسلام کے صدقے سے ارم شاہانہ کو نیک اور صالح فرزند عطا فرما. یا اللہ بانی مجلس کے بھائی سلیم کو نیک اور صالح فرزند عطا فرما, ان کی بیٹیوں کے نیک اور اچھے نصیب فرما, ان کے شوہر کے روزگار میں بھی برکت و وسعت عنایت فرما. یا اللہ پاک بانی مجلس کے تمام بہنوں کو اپنے شوہر بچوں کے ساتھ سدا آباد و شاد رکھ, ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اس گھر کے تمام جتنے بھی افراد وہ جو زائرین پر گئے ہیں کربلا کے لیے, پروردگار خیر و عافیت سے ان کو اپنے گھر میں لوٹنا نصیب فرما, ان کا یہ سفر خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا. یا اللہ اس گھر کے تمام پریشانیوں اور رکاوٹوں کو دور فرما, اپنی رحمتوں کا نزول فرما. پروردگار حاضرین محفل کی جو حاجت ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار جو حاجت رکھتے ہیں, بیٹوں کی حاجت رکھتے ہیں, بیٹوں کے نیک اور اچھے نصیب کی حاجت رکھتے ہیں, پروردگار ہماری بہن کی آنکھوں کے نور کو منور فرما. پروردگار جو بچے قوت گویائی سے محروم ہے تجھے واسطے ان کی زبان کی گناہوں کو کھول دے. پروردگار فاطمہ معصومہ کو صحت و شفا کے ساتھ طول عمر عطا فرما, جو کچھ مانگ دے اسے عطا کر کے ہم پر احسان کرے, جو نہ مانگ سکے اسے بھی اپنی بارگاہ سے عطا کر کے ہم پر احسان کر دے. کسی بھی ماں بہن کی گود کو آباد رکھ, کسی کی بھی دعاؤں کو رد نہ فرما. پروردگار عالم اگلے سال ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس کربلا جانے کی سعادت نصیب ہو سکے انشاءاللہ. ہماری تمام حاجتوں کو قائم علی محمد کے صدقے سے قبول و منظور فرما. ہماری سب سے بڑی حاجت قائم علی محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. جب ہمارے مولا اس دنیا میں آ جائے ہم کو ان کے احوال و انصار میں شامل فرما. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس گھر کے تمام مرحومین کے مغفرت بلند درجات کے لیے, آپ سب حاضرین محفل کے مرحومین کے لیے اور بلند درجات کے لیے. من کرا سورہ فاتحہ. پروردگار جو کچھ پڑھا حدیث قصہ سے لے کر مجلس اعزاز تک ایک ایک چیز اہل بیت کو ہدیہ کرتے ہیں, وہاں سے جو ثواب لوٹ اس گھر کے تمام مرحومین کے بلند درجات فرما. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل فرما. بالخصوص مجلس اعزاز کا ثواب حاجی واحد بخش, حاجی پہلوان بختو مائی, حاجی برخوردار عزیز مائی حسینہ مائی, عاشق علی ممتاز بیگم, حاجی اشرف علی, کل مرحومین مومن و مومنات کو اس کا ثواب پہنچا دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ماتم حسین.